آپ حضرات سے بغور سماعت فرمائے ایک سوال بہت ہی اہم کہ اگر کوئی شخص رمضان شریف میں انتقال کرے تو ان سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے حدیث شریف میں تو یہی ہے کہ جو مسلمان، کافروں کی بات نہیں کی جا رہی، کیونکہ اگر کوئی کافر رمضان میں مرے تو وہ کافر ہے، اور یہ حکم جنت اور دوزخ کا، ثواب کا اور گناہ کا، یہ ایک مسلمان کے ساتھ ہے۔ جب بھی ایسی کوئی بات بیان کی جائے کہ اگر کوئی رمضان میں انتقال کر جائے تو وہ جنت میں جائے گا، عذاب قبر اٹھا لیا گیا، تو اس سے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جو مسلمان ہے، وہ مراد ہے۔ ورنہ تو ہمارے ذہن میں بہت مرتبہ ایسی ایسی باتیں گزر جاتی ہے، فلاں آدمی تو سال بھر نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، فلاں آدمی تو ماں باپ کو ہی ستاتا رہتا تھا، گالی بہت دیتا تھا، گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا، لیکن رمضان میں انتقال ہو گیا، اب اس میں آدمی شک میں پڑ جاتا ہے۔ یار وہ حدیث تو ایسی ہے کہ جو رمضان میں انتقال کرے تو وہ عذاب قبر اٹھا لیے جاتے ہیں، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اب اس کے اعمال ہم دیکھیں تو اس کے عمل میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ جنتی نظر آئے، لیکن اس کا انتقال رمضان شریف میں ہوگا۔ تو ایسی چیزیں جب ہو تو ایک ہی چیز دیکھی جائے کہ واقعی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں، اور اس نے توبہ کی ہے یا نہیں۔ اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ پر انتقال کر گیا اور ایمان پر انتقال ہوا تب اس کے لیے حدیث کی بشارت ہے، ورنہ کسی اور کے لیے حدیث کی بشارت نہیں ہے۔ ورنہ تو سال بھر لوگ عیش کرتے رہ جائیں گے، رمضان میں کوئی نون بلائن کاری کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے یا میں چلو دنیا سے چلے ہی جاتے ہیں، کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے، وہ جنت ہی میں تو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حالت پر جائے۔ لیکن اب ایک بات اور، یہ تو بات ممکن ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی، ایک بات اور، اب ایک شخص ہے بڑا ہی لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لیکن اس کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوا رمضان میں، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اگرچہ وہ گناہ کرتا تھا، لیکن ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا۔ تو اب ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ جنت میں نہیں گیا، اللہ رب العزت، اور یہ اس کا معاملہ ہے۔ اب اللہ رب العزت اپنے فضل کرم سے اس کے لیے بہتر اللہ نے یہی لکھا تھا کہ اس کا انتقال رمضان میں ہو، تاکہ رحیم اور رحمان رب اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنتوں سے بیٹھوں کو در سنا دی۔ تو یہ وہ اللہ رب العزت کے اوپر ہے، ہم اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی ممکن ہے اور جو پہلی تشریح کی گئی وہ بھی ممکن ہے، لیکن بلکہ ایک حدیث اور یاد آئی کہ اگر کوئی بندہ مومن سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات ان دنوں میں کبھی بھی انتقال کرتا ہے، قبر میں اسے دفنا دیا، سوال جواب ہوگا۔ اگر خدا نہ خاصہ کوئی عذاب کی نوبت ہے، اس کا کچھ گناہ کیا ہے، تو یہ انہی دنوں تک ہوتا ہے۔ جیسے ہی جمعہ کا دن آتا ہے اس سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جیسے ہی جمعہ کا دن آتا ہے اس سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب ایک چیز اور، ہم یہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فلاں رات میں انتقال کر جائے، فلاں چیز میں انتقال کر جائے تو ان سے سوال جواب نہیں ہوگا قبر میں۔ تو ان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اسی دن تک، جب ہم نے اس دن اسے دفن کر دیا، اسی دن تک اس سے یہ چیز نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی دوسرا دن آ جاتا ہے اس سے بھی وہ چیز ہوگی، کیونکہ اس میں بہت اہم چیز ہے، خاص چیز ہے یہ، کیونکہ اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب یہ ساری چیزیں پوچھنی ہی ہے اور وہاں تو حضور کا دیدار بھی ہونے والا ہے، تو جو جس دن شب قدر ہے، شب برات ہے، یا اور بھی دیگر مقدس راتیں ہیں، اس میں اگر کوئی انتقال کرتا ہے تو اس رات میں، اس ایام میں، اس وقت تک اس سے سوال جواب نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی دوسرے دن آ جاتے ہیں سوال جواب ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب جمعہ کا دن آ جاتا ہے تو عذاب نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد عذاب ہونے لگتا ہے۔
جب تک اس کے گناہ ڈھل نہ جائے. اس کی ایک مثال اور دیکھیں. آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی باندھی جو خادمہ تھی سوبیا یا سویبہ اسے آزاد کر دیا. لیکن ہفتے میں ایک دن جو پیر کا دن ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہفتے میں ایک ہی دن جو پیر کا ہے، اس دن اس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت ایک پانی کی بوند یا کچھ پیدا فرما دیتا ہے، اسی کو وہ چوس لیتا ہے جس سے اسے راحت مل جاتی ہے. تو پتہ یہ بھی چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ کوئی اہم دن اگر یہ ساری چیزیں ہو جائے تو اس دن اذان میں تخفیف کر دی جاتی ہے، لیکن جب دوسرا تیسرا دن آتا ہے پھر سے وہی چیز جاری اور ساری ہو جاتی ہے. ممکن ہے یہ تفصیل سے جواب ہو گیا، کیونکہ یہ بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے کہ ایسا ہے رمضان میں انتقال ہو جاتی ہے. نہیں، ورنہ تو بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان کی زندگی دیکھتے رہتے ہم لوگ. اور کوئی سوال خواتین اسلام کے تعلق سے جو سوال کیا گیا تھا تراویح کا، وہ تراویح کا تو جواب درس ہی میں ہو گیا. آپ اگر کچھ اور پوچھنا چاہے رمضان شریف کے تعلق سے. ہاں دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. اگر سحری ہماری چھوٹ جائے، یعنی ہم کسی وجہ سے سوتے ہی رہ گئے یا سفر میں سے کچھ چیز ہمیں ملی نہیں، کھانے کے لیے پانی تک نہیں ملا، تو اب روزہ ہمیں رکھنا یاد ہے. اس میں لیکن بہت اہم چیز، روزہ ماہ رمضان کا فرض ہے اور یہ بڑی چیز ہے فرض، اور سحری یہ سنت ہے. سنت کے مقابل میں بظاہر فرض بڑا ہے اور سنت، تو جب ہم سنت نہیں کیے تو اس کی وجہ سے ہمیں بڑی چیز نہیں چھوڑنی ہے. اگر ہم کوئی چھوٹی چیز نہیں کیے تو اس کی وجہ سے ہمیں بڑی چیز نہیں چھوڑنی ہے، بلکہ ہمیں بڑی چیز رکھنی ہے. اور ہمارے سامنے ابھی بڑی چیز روزہ ہے. اگر سنت جو سحری ہے وہ ہم سے چھوٹ گئی تو ہمیں بڑی چیز نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ ہمیں بڑی چیز رکھنا ہی ہے. ہاں یہ مکروہ ہوگا لیکن روزے کا پورا ثواب ملے گا. اگر ہم فرض رمضان کا ایک روزہ ترک کر دیں کسی وجہ سے بھی اور سال بھر بھی روزہ رکھے تب بھی ہم اس کا بدلہ نہیں دے پائیں گے. تو سحری چھوٹی چیز ہے سنت، اور رمضان کا دن کا روزہ یہ بڑی چیز ہے فرض. ہمیں سنت کی وجہ سے بڑی چیز کو ترک نہیں کرنا ہے، بڑی چیز کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں بہت سارے لوگ روزے کے دوران بار بار تھوک نکلتے رہتے ہیں اور کچھ بھی باریک کالی وغیرہ سے دانت میں سے جو بھی چیزیں پھنسی رہتی ہے اسے نکالتے رہتے ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ روزے کے دوران اپنا تھوک نکلنا یہ جائز نہیں، مکروہ ہے، یہ بھی بتایا تو منع کیا جائے اس سے. اور اگر ہم نے اپنے دانت کے درمیان میں جو خالی جگہ ہے اس میں باریک لکڑی وغیرہ ہم نے ڈال کے اسے نکالا اور اسی دوران میں خون نکل آیا، اور خون کا مزہ ہر کوئی جانتا ہے، خون کا مزہ جیسے ہی حلق میں محسوس ہوا ہمارا روزہ ٹوٹ گیا. اس لیے جو چیز ہے اس کو ویسے ہی رکھا جائے، نکالا نہ جائے. اگر کلی اچھے طریقے سے کر لے اور وہ نکل جائے کلی سے تو ٹھیک ہے، ورنہ جب بھی اگر رمضان میں عام طور پر یہ شکایت ہوتی ہے کہ اگر کچھ کرنے کے لیے جائے تو خون نکل ہی جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. اور ویسے بھی تھوک نکلنا یہ اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی ہے. اگر بار بار آپ کو تھوک نکل رہا ہے تو اسے تھوک دیا جائے گٹر وغیرہ میں، اور اپنے ذہن و دماغ سے یہ چیز نکال دی جائے کہ ہمیں بار بار یہ چیز آ رہی ہے. ہم جتنا زیادہ خیال کریں گے اتنا زیادہ تھوک آنا شروع ہو جائے گا. اس لیے اس کا دماغ سے نکال دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے اور اعتکاف کے دوران ہی ہوا وغیرہ ریح جس کو بولتے ہیں خارج ہو جائے تو ان کے لیے شریعت اسلامیہ نے یہ حکم دیا ہے کہ بہت حالت مجبوری ہے. کبھی انسان اپنے کام میں رہتا ہے یہ چیز ہو جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بیماری وغیرہ کی وجہ سے یا کسی بھی چیز کی وجہ سے، تو اگر یہ ہو گیا تو ان کے لیے چھوٹ ہے، ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، وہ جائے وضو کرے اور آ جائے. لیکن اب جو غیر معتکف اگر انہیں ایسی شکایت تو وہ مسجد کے باہر چلے گئے.
مسجد کے باہر جانے کے بعد یہ حاجت پوری کرے تو اس کے بعد وضو کرے. یہی پوچھنا چاہوں. ہاں اعتکاف والے کے لیے مسجد میں سونا، مسجد میں کھانا، مسجد میں رہنا، ضرورت کے لیے مسجد میں بات چیت کرنا، اور حاجت اس طریقے سے ہو جائے تو کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اور پھر 1 نمبر یا 2 نمبر کے لیے تو باہر ہی جانا ہے ان کے لیے. بلکہ ہمارے علماء بھی یہ کرتے تھے، ایک ٹب میں پانی رکھ کے مسجد کے اندر ہی رکھتے تھے، وہ وضو کے اندر ہی کیا کرتے تھے، مسجد کے اندر جانے کے کام میں بیٹھا کرتے تھے. اور پھر کسی غیر معتکف کو جو اعتکاف میں ان سے کہتے تھے کہ وہ پانی باہر لے جا کر ڈال دیں، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھے تو بالکل صحیح سے اعتکاف میں بیٹھا جائے. ورنہ ہمارے وہاں کھانا کھانے کے بعد باہر ٹہلنے نکل جاتے، اعتکاف میں بیٹھے بیڑی بھی پینے نکل جاتے، اعتکاف میں بیٹھے فون لے کر باہر چلے جاتے. یہ اعتکاف کی روحانیت نہیں، اعتکاف ختم ہو جاتا ہے اس سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان شریف کی برکتوں سے نوازے. انشاءاللہ آپ تو